غیرت کے نام پر ایک اور قتل ہو گئی خاتون، اور یہ خاتون کا قتل بڑا معمہ بنا ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں صدیق اور حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان دنوری۔ کیسر تولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، یہ جو وقوع ہوا ہے راولپنڈی کے علاقے پیر ودائی میں ہوا، اور خاتون کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، ویسے ہی ان کی تدفین کر دی گئی، اور بعد میں پولیس کی جانب سے کچھ معلومات اکٹھی گئی، اور پھر ملزمان کو جب گرفتار کیا گیا تو پھر یہ انکشافات سامنے آئے۔ پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ قبر کشائی کی جائے، اس کے بعد پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ کیسر خان تنولی کی جانب بڑھتے اس تمام معاملے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسر تنولی، اس سے پہلے بھی ہم نے گزشتہ ولاگز کے اندر بھی ذکر کیا، لیکن یہ جو غیرت کے نام پر قتل کے واقعات آئے دن ان میں اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ صدیق۔ یہ غیرت کے نام پہ اصل میں قتل نہیں ہے، معاملات یہ ہیں کہ بد انتظامیہ اور یہ سارے جو معاملات اس وقت ملک کے اندر چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم کوئی بھی رنگ دے کے کسی کو بھی جو ہے ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ یہ 9 مہینے پہلے اس خاتون کی شادی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر پہلی بات ہے ان کے کئی معاملات ہوں گے، پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، خاص طور پہ اس گورکن کو جس نے رات کی تاریکی میں اس کی تدفین میں سارا مدد فراہم کی اور اس کی تدفین ہوئی۔ تفتیش آگے بڑھے گی تو چیزیں کلیئر ہوں گی، لیکن معاملات یہاں پر یہ ہیں کہ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے سر پہ عائد ہوتی ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس وقت وہ ساری چیزیں، وہ ساری روایات، وہ ساری اخلاقیات، وہ ساری تہذیب، وہ سارے جو انسانیت کے جو سبق ہیں وہ بھول چکے ہیں، اور معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ کسی کو کسی وقت بھی جو ہے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں کئی ایسے واقعات ڈسکس کیے۔ ہم نے بلوچستان کے معاملے کے اوپر بات چیت کی، ہم نے مانسیرا کے اندر بچے کا بے دردی کے ساتھ جو قتل ہوا، سوات کے واقعے کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، جس کے اندر 14 سال کے طالب علم کو جو ہے مدرسے کے اندر ظالموں نے جو ہے تشدد کا نشانہ کر کے اس کو مار دیا۔ اب ایک اور واقعہ، مطلب یہ ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات جو نہ میڈیا کی نظر میں آتے ہیں، پردے سے اوجھل رہتے ہیں، ان کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی، لیکن اس ملک کے اندر ایسے کئی واقعات رونما روزانہ کی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ اب قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن قوانین اس لیے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی نا۔ پولیس کو جس طرح سے اطلاع ملی، پولیس نے FIR بھی درج کی، پولیس نے گورکن کو بھی گرفتار کیا، تقریباً 8 سے 9 لوگ گرفتار ہوئے اس مقدمے کے اندر۔ ابھی مرکزی ملزم اس کے اندر گرفتار نہیں ہوا، جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے، جو اس کے محرکات ہیں، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے، لیکن 8 سے 9 لوگ تفتیش کے دوران گرفتار ہو گئے۔ قبر کشائی بھی ہوگی، پوسٹ مارٹم بھی ہوگا، واضح بھی ہوگا کہ کس طرح سے قتل کیا گیا، پھر جب گورکھن کے پاس کیسے لایا گیا، کیسے اس نے قبر کی کھدائی کی اور کیسے اس کی تدفین ہوئی، یہ ساری باتیں تفتیش کے دوران پتہ چل جائیں گی۔ لیکن معاملہ جو میں ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان کمزور پڑ گئے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارے اندر بہت سی ایسی خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ ہم سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے، جھوٹ کے اوپر جو ہے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اب ایسے مقدمات منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچتے؟ اب اس مقدمے کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ انکاری ہو جائیں گے، وکیل کھڑے کر دیں گے، اور گواہی دینے کے لیے کوئی آئے گا نہیں۔ عدالتیں جو ہیں، میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں، اکثر بات کرتا ہوں کہ عدالتیں ثبوت دیکھتی ہیں، شواہد دیکھتی ہیں، اس کے بعد فیصلے دیتی ہیں۔ میرے سامنے اگر ایک قتل ہو گیا ہے اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، جب تک میں عدالت میں جا کے اس کے اوپر گواہی نہیں دوں گا تو وہ میری گواہی کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمیں تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، ہم کہتے ہیں کہ جو دیکھا ہے اس کو آنکھیں بند کر لی جائیں، خاموشی اختیار کر لی جائے، اسی میں ہماری بہتری ہے، نہیں تو ہم لوگ کیا کورٹ کچہری کے دھکے کھاتے پھریں گے۔ یہ سب سے بڑا اس سسٹم کے اندر جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کوشش کرتی ہے، پولیس چاہتی ہے کہ ملزم کو جو ہے گرفتار بھی کیا جائے، اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے، لیکن عدالتوں کے اندر ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ ثبوت اس لیے فراہم نہیں ہوتے کہ گواہی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، کوئی جا کے بتانے کو تیار نہیں ہے کہ معاملہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، تو کیس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے 99% کیسز کے اندر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ پاتے، اور جو ملزم ہوتے ہیں یا تو وہ گرفتار نہیں ہوتے، یا تو بھاگ جاتے ہیں، یا پھر وہ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعات آئے روز جو ہے اس کے اندر ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے ملتا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی ہمارے پاس عملی اقدامات کرنے کو نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سالڈ
ایسی وجوہات نہیں ہیں کہ ہم اس کو روک پائیں۔ آپ نے ذکر کر دیا روک تھام کا، روک تھام کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے کافی زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو، کہ اس کے اوپر اویئرنیس لوگوں کو دی جائے۔ دوسرا قانون کی عملداری، آپ نے ذکر کر دیا عدالتوں کا، پولیس کا، ان چیزوں کے اندر بہت بہتری کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ اویئرنیس ریاست کا ذمہ دار، یہ بالکل بھی ریاست کا معاملہ نہیں، یاد رکھیں۔ ریاست کے اوپر ہم لوگ ہر بات ڈال دیتے ہیں کہ ریاست یہ سارے کام کرے، کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہیں۔ بحیثیت دیکھیں ہم جس معاشرے، جس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں بچپن سے یہ ساری چیزیں پڑھائی بتائی اور سکھائی جاتی ہیں کہ ہم نے کس کا ادب کیسے کرنا ہے، کس کا احترام کیسے کرنا ہے، ہمارے لیے انسان کی زندگی کی کیا اہمیت ہے، ہمارے لیے انسان جو ہے وہ کتنا معتبر ہے، ہمارے لیے انسان کی کیا ویلیوز ہیں۔ تو یہ ہمیں ریاست نہیں بتاتی، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے والدین ہماری ماں کی گود سے کہتے ہیں نا کہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کے سیکھنے کا، بتانے کا، عمل کرنے کا۔ تو یہ کسی کے بتانے یا ریاست کی ذمہ داری نہیں کہ ہم لوگ اس کو ریاست کو کہیں گے۔ ریاست اویئرنیس کے حوالے سے، ریاست قانون کے اوپر عملداری کے حوالے سے کام ضرور کر سکتی ہے، یہ کر بھی رہی ہے، لیکن بات یہاں پر آ کے ختم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس ذہن کے اور جو اس سوچ کے مالک ہیں، جنہوں نے ظلم یا جہالت کے، وہ کہتے ہیں نا کہ کیچڑ کے اندر، دلدل کے اندر وہ دھنس چکے ہیں، وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے، تو ان کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ پھر ان کو قانون ہی ڈنڈے کے زور پہ جو ہے اپنی عملداری قائم کر سکتا ہے، تو ان کو اوپر ڈنڈا چلنا چاہیے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ڈنڈے سے مراد یہ ہے کہ ان کو لٹکایا جائے، ان کو مثالیں بنایا جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ ایسے اقدامات ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں۔ کیسر تولی بہت شکریہ۔ ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے، اختتام سے قبل ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔